89 सूरह के आखिर से लाइन नंबर 3 सूरत आले इमरान की आयत नंबर 55 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अम्मल्लज़ीन कफ़रू फ़अुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद्दुन्या वल आखिरति वमा लहुम मिन नासिरीन वअम्मल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन ज़ालिका नत्लूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुन मिनल मुम्तरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अम्मल्लज़ीन कफ़रू फ़अुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद्दुन्या वल आखिरति वमा लहुम मिन नासिरीन वअम्मल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन ज़ालिका नत्लूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुन मिनल मुम्तरीन फ़अम्मल्लज़ीन कफ़रू फरमान वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया फ़अुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन बस उन्हें अज़ाब दिया जाएगा शदीदन सख्त अज़ाब फिद दुनिया वल आखिरा दुनिया में भी और आखिरत में भी वमा लहुम मिन नासिरीन और नहीं होगा उनके लिए कोई मददगार वअम्मल्लज़ीन आमनू फरमान वो लोग वअमिलुस्सालिहाति जो ईमान लेकर आए और उन्होंने अच्छे अमल किए फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम तो उन्हें उनके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा
واللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جس کو ہم نے تلاوت کیا ہے علیہ کا آپ پر، من الآیات یہ نشانیوں میں سے ہے، والذکر الحکیم اور نصیحت ہے، حکمت والا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ اللہ رب العزت کے ہاں کمثل آدم آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے، ثم قال له، پھر کہا اس کے لیے کن ہو جا، فیکون بس وہ وجود کے اندر آ گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اور یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین بس آپ نہ ہو جائیں شک میں پڑنے والوں سے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، بلکہ بل رفعہ اللہ، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ قرب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جس طرح متوفی کے معنی کے اندر بات آئی تھی کہ متوفی کا معنی ہے پورا پورا لے لینا، آگے والی آیت کے اندر بھی آئے گا کہ ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو سورۃ النساء کے اندر آخر میں جا کر چھٹے پارے میں آئے گا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے نہ سولی پر لٹکائے گئے، لیکن ان لوگوں کے لیے معاملہ متشابہ ہو گیا، ان لوگوں کو اشتباہ ہو گیا، ان کے اوپر معاملہ بالکل واضح نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے فرمایا رفعہ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو میں نے آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا ہے۔ تو اللہ رب نے فرمایا جو لوگ سب کچھ سننے کے باوجود سمجھنے کے باوجود پھر بھی آپ کی بات کے اوپر ایمان لے کر نہ آئیں بلکہ آپ کی بات کا انکار ہی کرتے رہیں، تو اللہ رب نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور فرمایا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جب اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی۔ دنیا کے اندر آپ اس طرح کے ان کے اوپر دنیا کے اندر عذاب ہے، طرح طرح کے مصائب آئے، مصیبتوں کے اندر جکڑے گئے، اپنے علاقے سے نکال دیے گئے، قتل کیے گئے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا۔ اور فرمایا آخرت کے اندر عذاب اس طرح ہوگا، دنیا کے اندر فرمایا ایک ایمان والا ہے اگر وہ گناہ کرتا ہے تو فرمایا اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مصائب آ جاتی ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، فرمایا اس بیماری کی وجہ سے اللہ رب العزت آخرت کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا دنیا اس طرح جاتا ہے کہ اس کے ذمہ میں کوئی بھی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ یہ جو بیماری چھوٹی چھوٹی اللہ رب العزت انسان کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا جو کافر ہے اسے دنیا کے اندر جو بھی مصائب آئے، جو بیماری آئے، جو پریشانی آئے، اس سے آخرت کے جو گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوتے، آخرت کا معاملہ صاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، دنیا میں مصائب ہے، پریشانیاں ہیں، اور آخرت میں فرمایا اس کے اوپر عذاب آئے گا، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی، آخرت کا معاملہ اس سے صاف نہیں ہوگا ان بیماریوں کی وجہ سے، ان مصیبتوں کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے پھر اچھے عمل بھی کیے۔ صرف ایمان کافی نہیں، ایک آدمی صرف کلمہ پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، دین کے کسی احکام کے اوپر چلتا نہیں ہے، تو فرمایا صرف ایمان کافی نہیں بلکہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ساتھ وہ نیک عمل بھی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہے، فَيُوَفِّيهِمْ، فرمایا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اجورہم، ان کے اعمال کو انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ فرمایا کیا مجھے اللہ رب العزت فرمائیں گے، فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس آدمی نے ذرہ برابر جو نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس آدمی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی قیامت میں وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ ذرہ کہتے ہیں روشن دان سے جو روشنی آ رہی ہو، تو انسان کو عام تو خلا کے اندر ذرات نظر نہیں آتے، تو وہاں روشنی میں ہلکے ہلکے ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اتنا ذرہ بھی اگر کسی آدمی نے نیکی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی، قیامت کے دن وہ سامنے آ جائے گی، وہ چھپ کر نہیں رہے گی۔ واللہ لا يحب الظالمین، آگے اللہ رب العزت کہ اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں سے، ظالمین سے پسند نہیں کرتے، کہ سارا معاملہ سامنے آ جانے کے باوجود، حق کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ لوگ ایمان لے کر نہ آئیں۔ فرمایا ضد کا دنیا کے اندر کوئی بھی علاج نہیں ہے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔
ذالک نتلوہ، یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعہ یہ سارا بیان ہوا ہم نے تلاوت کیا علیہ کا آپ پر من الآیات، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے، وذکر الحکیم، اور نصیحت ہے اور حکمت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے بہت بڑی نصیحت بھی ہے، اور فرمایا جو لوگ نصیحت نہ حاصل کرنا چاہیں بلکہ ان کے دلوں کے اندر اور زیادہ اناد اور بغض بڑھ جاتا ہے۔ انما مثل عیسی عند اللہ کے مثل آدم، اصل کے اندر یہ خطاب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سمجھایا امت کو جا رہا ہے، حالانکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی بات کے اندر شک نہیں تھا، بلکہ امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ افراط اور تفریط کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ فرمایا کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دے دیا، اور کچھ لوگوں نے اتنا گھٹایا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو حالات سادہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا نہ تم افراط کے اندر جاؤ نہ تفریط کے اندر جاؤ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام قال انی اعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد 60 آدمی پر مشتمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اصل کے اندر انہیں آنے کا مقصد تو سیاسی بنا لینا تھا، لیکن وہاں یہ باتیں بھی چلی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، تو کہنے لگے ہم تو اس بات کو نہیں مانتے بلکہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ کہنے لگے بالکل تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بیمار بھی ہوئے، ان کے اوپر بیماریاں بھی آتی ہیں، تندرستی بھی آئی، اور اسی طرح وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، بازار میں بھی چلتے ہیں؟ بالکل ہم سب کچھ مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ یہ ساری ضروریات لگی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگے اچھا پھر یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ کوئی ایسا آدمی دنیا میں ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ تو آپ بتائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو ایسا تو کوئی بھی نہیں تھا جو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا ہو، لیکن جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام یوسف نجار ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی 6 بہنیں ہیں، تو طرح طرح کی اپنی کتابوں کے اندر وہ کفر بکتا ہے۔ تو اس کے کفر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد کوئی نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بہن ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بھائی ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اکیلے کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اللہ نے آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، انہیں موت نہیں دی گئی اور قرب قیامت دن دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ تو اللہ رب نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، تو اللہ رب نے ان کے جواب کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اگر فرمایا تمہارے کہنے کے مطابق جو بغیر باپ کے پیدا وہ تو وہی بن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا بن جاتا ہے، تو پھر تو طریقے اولا آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوئے، تو ہم سب آدم علیہ السلام کے پوتے پڑپوتے، تو ہم بھی اللہ کے پوتے پڑپوتے ہوئے۔ اور میں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس بات کو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ رب العزت کے نبی ہیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام کی مثال تو ان سے بھی زیادہ کہ ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں نسلی سے پیدا فرما دیا۔ فرمایا اگرچہ عقل سے یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے تو ہمیں ان باتوں کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ خلقہ من تراب، تو اللہ نے فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو مٹی سے، ثم قال، پھر ہم نے کہا کن ہو جا فیکون، پھر وہ زندہ ہو گئے، وجود کے اندر آ گئے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آخر نے فرمایا یہ حق ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے یہ ساری باتیں حق ہے، اس کے اندر ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہے۔ فلا تکون من الممترین، بس آپ نہ ہو جائیں ان لوگوں میں سے جو شک کے اندر پڑنے والے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا، بلکہ قرآن پاک کے اندر جو بات آ گئی وہ کب تسلیم کرے یا نہ کرے، بلکہ ہم اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔